کلکتہ یہ ایک بہت بڑے امیر آدمی ہے، جیش محمد قربان جاؤ، کپڑے والے ہیں، کپڑے کی دکان ہے اس کی، بہت بڑے تاجر ہے کلکتے کے اندر، کئی برانچ ہیں اس کی، بڑی بڑی دکانیں قربان جاؤ کپڑے کی۔ ایمان تو میں کہتا ہوں کہ اسے کہتے ایمان کیا ہے؟ آپ کپڑا لینے کے لیے آئے، شادی آپ کے گھر میں، بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی ہے، اب 1,00,000 کا کپڑا آپ خریدیے گا، آ گئے، آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ گئے، بھائی چائے پلاؤ، لسی پلاؤ، آپ کھا پی رہے ہیں، اب اسی کے درمیان میں مؤذن کی اذان کی آواز آ گئی، کانوں سے ٹکرا گئی، قربان جاؤ، گفتگو بند، آنر کی زبان بند، نوکر جہاں کھڑا وہیں کھڑا رہ جائے گا، جو کپڑا ہاتھ میں اٹھایا وہ ہاتھ بس اٹھا کر ایسے ہی کھڑا ہے، جب تک اذان ختم نہیں ہوگی کپڑا نیچے نہیں رہے گا۔ اور جیسے ہی اذان ختم ہوئی، سارے گراہک کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آنر بھی گیا، نوکر بھی گیا، سارے لوگ چلے گئے۔ تو بھائی کپڑا لینا ہے، 1,00,000 کا خریداری کرنی ہے، کپڑا مجھے دو۔ تو قربان جاؤ ان کا جواب ہوتا ہے کہ جب تک میں نماز نہیں پڑھ لوں گا اپنے سامان کی بکری نہیں کروں گا، اگر مرضی ہے رکنا ہے تو رکو، نہیں رکنا ہے تو چلے جاؤ، روزی کا مالک اللہ ہے، سبحان اللہ بولے تماشا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، قربان جاؤ۔ آج معاملہ یہ ہے کہ پورے کلکتے کے اندر میں اس دکان سے زیادہ بھیڑ کسی دکان میں نہیں پاؤ گے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ حضرت وہ کیا کہتے ہیں دکاندار نماز پڑھ کر آ جائیں گے، انہی سے کپڑا لیں گے۔ تو وہ بیٹھے کیوں رہتے ہیں؟ اللہ بیٹھواتا ہے، اللہ بٹھاتا ہے اسے کہ بیٹھو، میرا بندہ میرا ذکر کرنے گیا ہے، تم یہیں بیٹھو۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کے آگے سجدہ کرو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہو اور وہ بے نمازی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان اگر ہوگا تو وہ نمازی ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا۔ 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے۔ کئی قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے بولو بھائی؟ 2 قسمیں، ایک وہ جو پاگل ہو گیا ہو، پاگلے اوپر نماز نیچے، پاگلے اوپر نماز کب تک نہیں ہے؟ جب تک وہ پاگل ہے نماز معاف چھے، جب ٹھیک ہے جاوے وہاں اوپر پھر نماز فرض ہے جاوے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو مر گیا ہو، مردہ پر نماز نہیں ہے، مردے پر نماز ہے۔ ارے مروار بار نماز پر جھمیلا چھے، مردے پر نماز نہیں ہے۔ یہ 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو، سوچو تم پاگل ہو کے مر گئے ہو۔ اصلی نمازی کی پہچان یہ ہے کہ جب اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرا جائے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، قربان جاؤ، نمازی طرف جائے گا، نمازی طرف جائے گا، چاہے بیٹے کی لاش پڑی کیوں نہ ہو، چاہے گھر میں ماتم کیوں نہ ہو، چاہے خوشی کا ماحول کیوں نہ ہو، چاہے آندھی کیوں نہ ہو، طوفان کیوں نہ ہو۔ اصلی نمازی کی پہچان یہ ہے کہ جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لے گا اسے سکون نہیں ملے گا۔ اور ایک ہے نقلی نمازی۔ نقلی نمازی کون ہے؟ نماز نہیں پڑھتا ہے، اب اس کا سمدھی آ گیا، سمدھی نمازی ہے، اذان ہو گئی تو سمدھی بولا کہ نماز پڑھوے نہیں، ہاں منہ پڑھی نا، پھتکر ماں ٹوپی رکھو یہاں سے دیکھتے۔ اچھا سمدھی جے دن رہا نماز پڑھا، سمدھی گیا بولا باپ رے باپ تھکے گنو میں نماز پڑھ پڑے، ٹوپی رکھے دے الماری رکھے دے، پھر دیکھا جاوے۔ فصلی نمازی ملے گا رمضان میں، مسجد بھر گئی۔ اچھا جو نماز نہیں پڑھتا تو رمضان میں دیکھیے گا وہ سب سے آگے بیٹھے گا، ایسا روزے دار ملے گا، واہ 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 واہ، روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، سحری لیکن نہیں چھوڑے گا، سحریوں کھائے گا، افطاریوں کھائے گا اور روزہ نہیں رکھے گا۔ اچھا ایک روزہ دار وہ بھی دیکھیے گا رمضان کے مہینے میں پہلا روزہ رکھے گا، پہلا، اب بیچ میں سب روزہ چھوڑ دے گا، اور لاسٹ 30واں روزہ ہوگا اس کو رکھے گا،
तो को मैंने पकड़ा, हमने कहा कब है? ये पहला रखा 30वां रखा, बीच में 28 रोजा काहे छोड़ दिया? बोला नहीं हजरत समझे नहीं, रोजा को घेर दिए हम। का रोजा भागा जा रहा था। असली होए गेल, नकली होए गेल, फसली। 8 का, कितना का? 8 का। 8 का नमाजी कौन है? कि जो खाली जुमा जुमा पढ़ेगा, और जुमा में भी खाली 2 रकात नमाज पढ़ेगा। और कुर्बान जाओ, जुमा के दिन एक नौजवान वजू बना रहा था बैठ के, उसका एक दोस्त आया, बोले की करी मियां? बोले वजू बनाई। बोला वजू चक्रो वो नमाज छूट जा, चल चल चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। सलाम के बाद अपना दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोल लो, वजू बना तो ना ये कोई रकात नमाज नहीं मिल रहे थे मौके। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई। इसलिए नौजवानों मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, नौजवानों मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान वो है जो नमाज को नहीं छोड़ता है। वो जो इस्लामी जंगें हुई, जितनी भी जंगें हुई, जंगे बदर हो जाए, जंगे खंदक हो, गज़वा उहद हो, जितनी भी जंगें होती थी ना, तो आपको पता है अब नमाज का टाइम हो गया, जंग हो रही है, जंग हो रही है, कुफ्फारों से मुजाहिद लड़ रहे हैं, सहाबा लड़ रहे हैं। अब नमाज का वक्त हो गया, अब क्या होगा? नमाज छूट जाएगी। तो कुर्बान जाओ, अब उन्हीं मुजाहिदों में से, उन्हीं नमाजियों में से 2 जमात बनते थे। भाई आधा जमात नमाज पढ़ो, आधा जमात लड़ाई करो। इधर लड़ाई भी जारी है, आधे लोग नमाज पढ़ो, आधे लोग नमाज में लग जाते थे, आधे लोग दुश्मनों से लड़ रहे हैं। फिर वो लोग नमाज पढ़कर आकर दुश्मनों से भिड़ गए, फिर ये लोग जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, उस वक्त भी नमाज नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं मुसलमान। ये ना ईमान है? तो इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, कितने हमारे बच्चे नौजवान तैयार हो गए इंशाअल्लाह, आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना, नमाज, किसान हो, काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, कुर्बान जाओ, काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, फुर्सत नहीं मिल रही है, घर नहीं आ सकते, वहीं पानी लेकर वजू बनाकर खेत में ही नियत बांधकर खड़े हो जाना। पानी नहीं है, मिट्टी लेकर तयम्मुम करके वहीं नमाज पढ़ लेना। ताजिर हो, दुकान करते हो, मस्जिद दूर है, अजान की आवाज कानों से टकरा जाए, दुकान ही पर नियत बांधकर खड़े हो जाए। अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है, सबसे पहला घर, सबसे पहली मस्जिद खाने काबा, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। अच्छा खाने काबा कुयान छे? मक्कार कुयान छे? अच्छा मक्कार पहला नाम की छे? बक्का। महिलार मक्कार पहला नाम की छे? बक्का। की बोलो तो? भक्का। बोलो भक्का, खावार भक्का नहीं रे। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर खाने काबा। ओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से नीचे उतारे गए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर की तामीर करो, मेरे घर बनाओ, मेरा घर बनाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाओ, जन्नत से एक जन्नती पत्थर भी आया था, जन्नत से जन्नती पत्थर भी आया था, वो पत्थर अब भी मौजूद है। आप लोगों में से कौन कौन देखेगा? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह जन्नती पत्थर तक देखोगे। 5 लाख टका खर्चा करो है वो जन्नती पत्थर, यहाँ थोड़ी मक्का में है। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। की नाम आछे? हजरे अस्वद। कुर्बान जाओ, वो पत्थर अब भी मौजूद है। जो लोग हज करने जाते हैं ना, उस पत्थर को चूमते हैं, इसलिए उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने उस पत्थर को चूमा था, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, ए पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। बात सही भी है भाई, पत्थर फायदा पहुंचा सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है। हाँ,
تو جنتی پتھر ہے اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں. تو نوجوانوں اور قربان جاؤ، اللہ کا گھر سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، اور وہی اور قربان جاؤ وہ گھر ایسا ہے، مسجد حرام وہ ایسی مسجد ہے کہ جو مسلمان وہاں چلا جائے 1 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ اسے 1,00,000 رکعت نماز کا ثواب عطا فرمائے. 1 رکعت کا ثواب کتنا ہے؟ ارے بولو بھائی کتنا ہے؟ 1,00,000. اب وہیں پر 500 کلومیٹر 450 کلومیٹر کی دوری پہ مدینہ ہے. دیکھیے ہم لوگ بولتے ہیں نا مکہ مدینہ، مکہ مدینہ، تو مکہ یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے. اب مکہ مدینہ کے درمیان میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. কত দূর আছে বলুন তো? 450 কিলো یا 500 মিনিমাম سمتھنگ 500 کلومیٹر. بھائی یوں سمجھ لیے یہاں سے کلکتہ، پٹنہ بھی نہیں، پٹنہ تو 350 کلومیٹر یہاں سے ہوگا، کلکتہ منیمم 450-500 کلومیٹر کی دوری ہے. یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے. اور قربان جاؤ مدینہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نبوی. قربان جاؤ اس مسجد کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو مسجد نبوی میں 1 رکعت نماز پڑھے گا اللہ اسے 50,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ارے سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ. اللہ توفیق دے مسلمانوں، اللہ توفیق دے نوجوانوں. تو اللہ کے گھر کا طواف کرو، اللہ کے محبوب کے روضہ انور کی زیارت کرو، اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے، فنا ہو جائے گی، موت آنی ہے، آ کر رہے گی، یہ سانسیں ایک دن رک جائے گی. اور قربان جاؤ میرا اللہ ایک دن موت دے گا، پھر اپنے سامنے میرا اللہ کھڑا کرے گا، میرا رب پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ کی جواب دے وہ بولو؟ خالی جمعہ پڑھنے والوں کیا جواب دے گا؟ اس لیے نوجوانوں صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. 5 وقت کی بھی نماز فرض ہے، جمعے کے ساتھ 5 وقت کی بھی نماز فرض ہے. اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ گئے. کہاں گئے؟ مدینہ گئے. تو صحابہ ہجرت فرما کر مدینہ گئے، مکہ سے دولت چھوڑ کر مکہ میں گئے، گھر چھوڑ دیے، حویلی چھوڑ دیے، زمین چھوڑ دیے، سونا چھوڑ دیے، چاندی چھوڑ دیے. کیوں؟ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. کس کے لیے؟ ابھی کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، دین کے لیے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ زمین کس کی ہے؟ مدینے میں ابھی کوئی مسجد بنی نہیں تھی. مدینے میں کوئی مسجد، بھائی کوئی مسجد تھی وہاں؟ ابھی نہیں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے. ایک زمین خالی زمین تھی، تو پتہ چلا یہ کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، باپ نہیں ہے، باپ انتقال کر گیا ہے، چچا ہے. تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ چچا کو بھی بلاؤ، ان 2 یتیم بچوں کو بھی بلاؤ. مسلمانوں ذہن کو حاضر کرو، تاریخ پڑھو، مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے، مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے. مسلمان جس گلی سے گزر جائے نا اس کی خوشبو بتا دے کہ ادھر سے کوئی مسلمان گزرا. مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان کی شکل آدمی دیکھ لینا تو وہ کوئی مذہب کا آدمی ہو، کسی کنٹری کا آدمی ہو، وہ کہہ دے کہ یہ مسلمان ہے. یہاں تو ابھی کے زمانے میں پہچانے میں نہیں آ رہا کہ یہ ادھر کا مال ہے کہ ادھر کا ہے. نالی میں لاش ملی، لاش، گاؤں والے جمع ہو گئے، کیسے میاں کیسے میاں کیسے میاں، نکالتے نکالتے. گاؤں والے جمع ہو گئے، نکالا، بولے نہیں اب کوئی آگار چھے ہلدی کھورار چھے نا بشن پور جی کوئی آگار چھے ہمارا نہیں پہچان ہو، لیکن مرے ہوئے 2-3 دن ہو گیا ہے، لاش کی شکل بدل گئی. بولے کنے پتا ہے بے؟ تو ایک آدمی بولے کہ سننی یہاں پاکٹو دیکھے تو کچھ ہے، آدھار کارڈ پہچان پتر کچھ چھے، وہاں سے نام سے پتا چلے جاوے کہ مسلمان چھے کہ کی چھے. بھائی نام سے پتا چلے گا نا. اب بولو بھائی مان گئے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، اسلامی لباس نہیں تھا، سر پہ ٹوپی نہیں تھی، مرا ہوا تھا. ایک آدمی نے کہا کہ دیکھ نہیں یار پاکٹ تو کچھ ہے، تو پاکٹ میں نکالا، آدھار کارڈ ملا، آدھار بولا ملے گی یہ ملے گی، بولا بس بس ہے جب نام پڑھ. ایک لڑکا پڑھا لکھا آگے بڑھا، پڑھا، بولے یار نام چھے منٹو.
بولا منٹو کنے ہے تھے بھائی منٹو ادھر بھی منٹو ادھر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بولا نا باپر نام کیجیے دیکھتے تو باپر نام چھے چنٹو. بولا کنے ہے تھے ہوگا. ارے پہچان میں آئے گا منٹو ادھر بھی منٹو ادھر بھی ہے, چنٹو ادھر بھی ہے, چنٹو ادھر بھی ہے, پپو ادھر بھی پپو ادھر بھی ہے, لڈو ادھر بھی ہے, لڈو ادھر بھی ہے, کھٹو ادھر بھی ہے, کھٹو ادھر بھی ہے. تو بولے کہ نہیں پہچان واسو کے چھے نہیں چھے. ایک بوڑھے میں یہاں بولے کہ تم نہ چنتا کیا کرو اس رے, یہی نہ جاننا چھے کہ مسلمان چھے کہ نہیں چھے. یہ ایک تا اپائے چھے وہاں سے ایک دم فائنل ہے جابے کہ یہ مسلمان چھے کہ کی چھے. اب وہ اپائے کیا ہم نہیں بولیں گے, آپ لوگ سمجھ گئے ہو, سمجھ گئے. اچھا بہت ہوشیار ہے بھائی, واہ واہ واہ. مسلمانوں نوجوانوں ہوش میں آ جاؤ, غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ, غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ, جگو, اب بھی وقت ہے. اپنی مسجدوں کی حفاظت کرو, اپنے مدرسوں کی حفاظت کرو, اپنے خانقاہوں کی حفاظت کرو. نہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن مسجدوں سے ہم نکال دیے جائیں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین تمہاری ہے. تو جو بچوں کے ساتھ میں چچا آیا تھا بولا یا رسول اللہ میری ہے, یہ میرے بھائی کی تھی, بھائی مر گیا, یہ میرا دونوں بھتیجا ہے, ان کی پرورش میں کر رہا ہوں, یہ زمین میری ہے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ زمین کو بیچو گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ لے کے زمین کیا کریں گے, آپ زمین لے کر کیا کریں گے؟ تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے کہ ہم اس زمین پر اللہ کا گھر بنائیں گے. سبحان اللہ, بولا تماشا. اس زمین پر ہم مسجد بنائیں گے, اللہ کا گھر بنائیں گے. بولو کتنے پیسے لوگے, کتنی قیمت لوگے؟ تو صحابہ ابھی ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے تھے, سونا چاندی زیور زیورات پیسہ مال و دولت سب مکہ میں چھوڑ کر خالی ہاتھ گئے تھے مدینہ. اب مسجد بنانا ہے, مسجد بنانی ہے. تو وہ زمین والا بولا کہ یا رسول اللہ جب آپ اس میں مسجد بنائیں گے تو ہم پیسہ لے کے کیا کریں گے؟ پیسہ دیجیے گا ختم ہو جائے گا, ہم اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لیں گے. سبحان اللہ, بولے کس سے لیں گے؟ ارے بولے کس سے لیں گے؟ ہم اپنے اللہ سے لیں گے اس کا بدلہ. یا رسول اللہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے, یہ زمین میں آپ کے قدموں میں نچھاور کرتا ہوں, اس زمین پر آپ مسجد بنائیے, اس کا بدلہ ہم اپنے اللہ سے لیں گے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا نہیں ایسے نہیں, قیمت لینی ہوگی. یہ قیمت طے ہوئی, وہ راضی ہو گیا زمین والا کہ ٹھیک. مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, جو زمین کی قیمت طے ہوئی ہے نا اس زمین کی قیمت میں اکیلے ادا کروں گا. سبحان اللہ, بولا تو ماشاء اللہ. اس زمین کی قیمت میں اکیلے ادا کروں گا. کون خوش نصیب صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی اکیلے قیمت ادا کی تھی؟ انشاءاللہ میں اس کا نام بتانے کی کوشش کروں گا. ذرا سارے لوگ انشاءاللہ تیار ہو جاؤ کہ جنت میں محل کون کون بناؤ گے, ہاتھ اٹھاؤ, میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ. واہ بھائی واہ, سارے لوگ تیار ہیں الحمدللہ. تو سنو, حضرت عثمان غنی راوی ہیں, روایت فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا. جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا, عالیشان گھر بنائے گا. اچھا ایک بات بتائیے, مان گئے آپ یہاں ہم لوگ مسجد بناتے ہیں, آپ نے چندہ دے دیا, 10,000 دے دیے, 20,000 دے دیے, سیمنٹ دے دیے, گٹی دے دیے, بالو دے دیے, تو یہ مسجد کون بناتا ہے؟ مزدور بنائے گا, مستری بنائے گا نا بھائی. ارے کیا بنانا بولو نا, مستری بنائے گا, مزدور بنائے گا. لیکن قربان جائیے, ہم پیسہ دیے 10,000 20,000 1,000 5,000 جو بھی دیے مسجد میں دیے, مستری مزدور مسجد بنائے گا. تو آپ کا گھر جو اللہ جنت میں بنائے گا کس سے بنائے گا؟ فرشتوں سے نہیں. علماء نے نقطہ نکالا, کس سے بنائے گا؟ فرشتوں سے نہیں. کس سے بنائے گا؟ ملائکہ سے نہیں. اللہ کہے گا ملائکہ ہٹ جاؤ, میرے فرشتوں ہٹ جاؤ, دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے, جنت میں میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں.
और जो घर मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा। इसलिए मुसलमान आओ और जन्नत में महल बनाओ, जन्नत में घर बनाओ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये जमीन यही रह जाएगी, जायदाद यही रह जाएंगे, ये कोठी यही रह जाएगी, ये बिल्डिंगें यही रह जाएगी, ये सोना चांदी सब यही रह जाएगा। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। इसलिए अपने माँ बाप के नाम पर, अच्छा इसमें दोहरा सवाब मिलेगा, अगर अपने माँ बाप के नाम पर से मस्जिद बना दोगे, माँ बाप मर गए हैं और कुर्बान जाओ, इस धरती पर जब तक ये मस्जिद चमकती रहेगी अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अच्छा आप अपने नाम से दे दो कि हम जिंदा हैं, हम मस्जिद बना रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आपने चंदा दिया, नियत कर ली कि हाँ हम इतना देंगे, नियत कर ली, बस सवाब आपको मिलना शुरू हो गया। और जब मरोगे तो कब्र में सवाब ट्रांसफर अल्लाह करता रहेगा। कब तक? जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी। और हशर के मैदान में अल्लाह चाबी देगा उस महल का, मेरा बंदा ये चाबी ले, तुमने दुनिया में मेरा घर बनाया था, मैंने तेरा ये महल बनाया है, इसकी चाबी ले, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। देखिए मेरा सवाल कम होगा, अल्लाह ने आपको ताकत दिया है, कुव्वत दिया है, आप ज्यादा दे सकते हैं। आपको रात की मैं बात बताऊं, मैं माशाल्लाह मैं मालदा में था, मुर्शिदाबाद में, 1 घंटा 15 मिनट मेरा बयान हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे कि 18,87,000 रुपए कलेक्शन हुआ, मस्जिद का जलसा था। और देने वाले देते रह गए, मैं लेते लेते थक के बैठ गया, देने वाले नहीं थके। तो इसलिए मुसलमानों, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्च करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? है कोई सखी इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर मोहना जो ने আমি 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন? 10টা দোয়া করব। আর এখানে যেটা দোয়া হবে কবুল হবে। আল্লাহর কোরআন কোছে वقال रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। कोई बीमार हो अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती बना देगा इंशाल्लाह। कोई परेशान हाल मुसलमान हो अल्लाह का घर बना दो, ये हजारों लोग दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी तकदीर का फैसला कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान जो अपनी माँ के नाम या अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए देने वाला? मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, ताजिर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, किसान हो, कोई पहला मुझे 5 आदमी चाहिए, लेकिन पहला आदमी चाहिए जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए। ओनार जोड़ने আমি 10টি দোয়া করব इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह? है कोई पहला सखी? एक कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह। देखिए मैं 10 मांग रहा हूं, अल्लाह ने अगर आपको हैसियत दिया है तो आप 20, 25, 50 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं इसलिए 10 मांग रहा हूं ताकि मुखिया भाई नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया मुनाजिर साहेब, मुखिया साहब একটু রিকোয়েস্ট করবো, আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো এই জন্য। अल्हम्दुलिल्लाह आपने 10,000 रुपए हमारे मुखिया साहब बोले हैं, लेकिन देखो हम कितना दुआ करेंगे? अरे बोलो कितना दुआ करेंगे? 10, लेकिन मुखिया जी के लिए हम 15 दुआ करेंगे। कितना दुआ करेंगे? हाँ, बस हम मुखिया जी से कहना चाहते हैं कि मुखिया जी थोड़ा कुछ बढ़ा देते हैं, 21 हो जाता बड़ा अच्छा रहता। 15 दुआ करेंगे, 15 दुआ यहाँ है, 21,000 रुपया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारे मुखिया मुनाजिर साहब, अब मैं तो दुआ करता हूँ कि आज ये मुखिया है, अल्लाह कल को इनको MLA बना दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। एक शेर सुना दे मुखिया जी के लिए। जी इरशाद। भोजपुरी सुनाएंगे ना उर्दू सुनाए? भोजपुरी। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह के बोल मैं बोलूं। कितना सुंदर मोरे
آقا کے دربار लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार